لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پچھلے درس میں ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ اصول دین کے اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو حق ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان کریں اور اس میں ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے ہم کوئی عقیدہ نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ دو مکتب فکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بھی عرض کیا کہ ایک مکتب فکر کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی، لہٰذا رسول اللہ کے بعد یہ انتخاب خود مسلمانوں نے ہی کرنا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب العزت نے رہنمائی کی ہے، بارہا رہنمائی کی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ نے بھی ابتدا سے اس مسئلے کو ہر ایک کے لیے واضح و روشن کیا ہے۔ جب بھی آپ اپنے شیعان حیدر کرار کو سمجھانا چاہیں یا خصم سے مد مقابل سے آپ کی بات ہو، جن چیزوں میں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ اور سمجھدار سمجھتے ہیں نا، وہی ہتھیار ان پہ استعمال کریں۔ ان سے بغیر اتنا پوچھیں، آیا قرآن مجید کی کسی ایک آیت
کا منکر دائرہ اسلام میں رہتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا وہ کہیں گے قطعاً نہیں. آیت نہیں، ایک لفظ کہیں گے نہیں. کہیں ایک حرف کا منکر کہیں گے نہیں. آپ کہیں کہ زیر و زبر و پیش و جزم کا تب بھی کہیں گے نہیں. اس کے لیے بھی میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، لفظ کیا ہے؟ انعمتا. خدا نہ خواستہ کوئی اسے انعمتو کہہ دے، نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، معنی بالکل بدل جائے گا. پہلے تھا بارہ الہ جن پہ تو نے انعام نازل کیا، اب کیا ہے؟ جن پہ میں نے. تو یہ جو کہا ہے زیر زبر کا جو صحیح معنی میں ہے اس سے منکر کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر. کیونکہ عربی زبان کا کمال یہی ہے کہ زیر و زبر کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اب جب وہ یہ اعتراف کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت ہی سینہ چوڑا کر کے وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہ ہمیں آتا ہے نہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے قرآن کے محافظ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی محافظ نہیں. میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا، یہ آپ کا چیلنج ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ اصول دین کے اعتبار سے فقط ہم ہی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اور فقط خدا کی مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں اور فقط رسول اللہ کی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں اور فقط ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کی بات کا منکر دائرہ اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے ایک آیت کہی تھی، آپ سب کے سب انہیں ایک نہیں کئی آیات بیان کر سکتے ہیں اور کہیں کہ تم دیکھو تم نے دو کام کیے. ایک یہ کہہ کے کہ رب العزت نے اور رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، تم نے ان دونوں ہستیوں پہ تہمت لگائی ہے. انہوں نے بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، واضح ترین انداز سے بیان کیا ہے، اور دوسرا بیان ہوا ہے. اگر جب بیان ہوا ہے آیا تم ان آیات کے منکر ہو، اور بیان ایسے ہوا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے مراد کچھ اور ہے. سب سے پہلے آپ اس آیت شریفہ کا جو سورہ انعام کی آیت ہے، اور آپ کو یاد ہے الحمدللہ، حفظ ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہو کہ قرآن کا دعوت تو یہ ہے. ایک تو میں نے آپ کو کہا وہ اکمال والی آیت بیان کرنی ہے کہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دین کامل نہیں اکمل ہے. اگر اکمل ہے تو اتنی بڑی چیز جو اہم ترین ضرورت ہے ایک ہادی کا ہونا، تم کہتے ہو کہ اس کے بارے میں بیان نہیں کیا، چھوڑ دو. اب یہ آیت شریفہ کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی خشک اتر ایسا نہیں ہے جسے قرآن کا دعوت تو یہ ہے کہ سب بیان ہوا ہے، تم کہتے ہو بیان نہیں ہوا. اب تمہارا دعویٰ ہے تم قرآن کے ساتھ ہو. اگر قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے اعتبار سے تمہارے اس عقیدے کا بنے گا کیا؟ تمہارے پاس اس عقیدے کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ دوسری آیت شریفہ وہ بھی اسی سورہ انعام کی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. رب العزت کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو، جسے ہم نے چھوڑ دیا ہو. خالق کہتا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی. تم کہتے ہو اتنی اہم ترین بات کو خالق نے بیان نہیں کیا. تو تمہاری مانے یا خالق کی مانے؟ تمہاری بات پہ ایمان لائیں یا قرآن پہ ایمان لائیں؟ بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے آپ کے ساتھ جو برادران اہل سنت والجماعت کے ہیں، جس مسلک کے بھی ہیں، انہیں پیار و محبت سے کہیں کہ دیکھو ہم شیعوں کے بارے میں تمہارے علماء جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہم پہ تہمت انہیں نقصان پہنچائے گی.
اتنا نہیں پہنچائے گی جتنا ذات حق اور رسول اللہ پہ ہے۔ کہو کہ ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ سب ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، اس میں کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے؟ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ چھوٹے سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اہل چاہیے، قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے معاشرے میں اس بات کو سب سمجھتے ہیں، میتھمیٹکس وہ بھی اوپر کے لیول کا ہر ایک کا کام ہے، نہیں ہے نا؟ خاص جو اس فیلڈ کا ہوگا، محنت کی ہوگی، اور جا کے وہ ہر ایک کا نہیں ہے نا۔ بایو اسی طرح، کیمسٹری اسی طرح، فزکس اسی طرح، حتیٰ اردو جو ہماری قومی زبان ہے اسی طرح۔ قومی زبان ہونا اور ہے، آیا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اسے پڑھ لکھ سکتے ہیں، اپنی زبانیں نہیں، انہیں بھی اگر پڑھنا ہے تو استاد کی ضرورت ہے۔ اب انہیں کہیں یہ قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے، ہمارا تو ایمان یہی ہے، تمہارا بھی یقیناً یہی ہوگا کہ جتنے بھی علوم ابھی تک ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں وہ سب قرآن میں محفوظ ہیں۔ جب کسی ایک علم کے لیے خاص مقام رتبے کا ہونا ضروری ہے، وہ کتاب جس میں تمام علوم ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو سابقہ تھے وہ بھی ہیں، اس کے لیے کیسا استاد چاہیے ہوگا؟ آیا اس کے لیے ہر ایک نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے حقیقت یہ استاد وہی چاہیے۔ جیسے مولا کو کسی نے کہا کہ مولا یہ بات ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان اور ہوتا ہے، اطمینان اور ہوتا ہے۔ کہا ایمان ہے، قرآن میں ہر خوش کو تر ہے، لیکن مولا ایک کتاب ہے، فرض کریں 600 صفحوں پہ مشتمل ہے، اس میں اول و آخر کا علم، تمام علوم، ان کا اس میں ہونا سمجھ نہیں آتی۔ تمام علوم ہے نا، جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب اس میں سموئے ہوئے ہیں۔ مولا مسکرائے، نیچے نگاہ کی، ایک گٹھلی پڑی تھی، کس کی؟ کھجور۔ اسے کہا یہ اٹھا کے دینا، اس نے دی۔ مولا نے پھونک ماری، خاک کو ہٹایا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا ایک گٹھلی ہے۔ کہا اس کے وجود میں کچھ دیکھ رہے ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے لگا، کہا مولا اگر اس کو کاشت کر دیا جائے، وقت پہ پانی دیا جائے، تو ایک درخت اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، بڑھے گا، بڑا ہوگا، تو اس کے وجود میں، اس کے باطن میں ایک۔ مولا نے کہا ایک درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا۔ مولا نے کہا اگر اس کو کاشت کریں، درخت ہو جائے، اس میں کتنا پھل لگیں گے، کتنے کھجور لگیں گے؟ کہا مولا ہزاروں میں۔ کہا ان ہزاروں گٹھلیوں کو پھر؟ کہا تیسرے مرلے میں لاکھوں میں۔ کہا ابھی تیسرے مرلے میں ہے۔ کہا چوتھے مرلے میں۔ کہا مولا سیدھی سی بات ہے، کروڑوں میں چلی جائے گی بات۔ کہا اسی طرح بڑھتی جائے گی۔ کہا روز قیامت کتنا ہو جائے گا؟ کہا مولا کسی کا کام نہیں ہے حساب کرنا، ہم تو اسی کا اگر آپ 10 دفعہ کا کہتے ہو حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا اس کا مقصد اس ایک کے وجود میں یہ سب ہے۔ سمجھانے والی ذات علی کی ہونی چاہیے۔ پھر مولا نے کہا کہ یہ خدا کی مخلوق میں ادنا ترین چیز ہے، اور اس کے کلام کی فضیلت یہ ہے فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ کیا خوبصورت روایت ہے۔ کہا رب العزت کے کلام کی، قرآن مجید کی باقی تمام کلاموں پہ کتنا فضیلت ہے۔ کہا جو رب العزت کو مخلوق پہ ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی آپس میں موازنہ، جتنے مکاتب فکر ہیں سب کہیں گے نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کہا کہ جو فضیلت کلام کو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، جس طرح خالق کو مخلوق پہ ہے، اس کلام کو تمام کلاموں پہ ہے۔ کہو ایسے کلام کے بارے میں مولا نے جب کہا، اس نے کہا مولا حق یہی ہے، آپ نہ ہوں تو سب گمراہ ہو جائیں۔
اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، پہلی آیت، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ رب العزت کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب، تیرے اوپر تیری طرف یہ جو نازل کی ہے نا کتاب، اس کا مقصد ہی یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو اس کتاب کا تو کام ہی کیا ہے؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جانا۔ تم کہ تو اس میں ہے نہیں، اس میں نہیں ہے تو کم از کم اس حوالے سے یہ ہدایت نہیں کر پائے گی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ ہدایت کر سکتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں آیت شریفہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تیرے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ تو ہر چیز کو بیان کر سکے۔ یعنی قرآن میں ہے، تم میں کیونکہ صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو آیات وہ ہیں، اس کے لیے کوئی خاص صلاحیت بھی نہیں چاہیے، واضح واضح پیغام ہے کہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہے، موجود ہے۔ 6 آیت شریفہ سورہ نمل کی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو چیزیں ہماری نظروں سے حتیٰ اوجھل ہیں، غائب ہیں، بہت سی چیزیں غائب ہیں جو ہمارے سامنے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ غائب ہیں۔ کہا جو چاہے فقط زمین پہ نہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ اس کتاب میں موجود ہیں، انہیں بھی اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے پاس 6 آیات یہ ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، 7ویں جس سے وہ بہت زیادہ آشنا ہوں گے، کیونکہ سورہ یاسین ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تلاوت ہوتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کل شیء، ہر چیز۔ جب رب العزت نے کہہ دیا کل شیء، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ امام مبین، اگر مولا کائنات کو تم نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہو نا۔ فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہے، ناطق و صامت دونوں مراد ہیں، تم کہتے ہو فقط صامت مراد ہے، اتنا تو مانتے ہو قرآن۔ تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، کچھ بیان نہیں ہوا۔ انہیں کو ایمانداری سے بتاؤ، 7 آیات تو یہ ہیں، تم کہتے ہو کچھ نہیں، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کسی زیر و زبر کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم نہیں خارج کرنے والے، نہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ تمہیں شوق ہے، شوق جو ہے وہ اس طریقے سے پورا کر لو۔ ہم اسے بیماری سمجھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہنے والے۔ یہ تم کیونکہ بار بار کہتے ہو قرآن قرآن قرآن، جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اب دیکھنا تمہارے لیے کافی ہے، اب تمہارے پاس کوئی راہ نہیں ہے بچنے کی۔ تمہیں تمہارے بڑوں نے جو کہا ہے، تمہیں قرآن سے دور کیا ہے، حق و حقیقت سے دور کیا ہے، تمہیں جھوٹ بولا ہے، قرآن و رسول اللہ پہ تہمت لگائی ہے۔ یہ کہہ کہ نہیں کہا تو خدا کا یہ کہنا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، کیا کرو گے اس آیت شریفہ پر؟ تو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کو فخر کرنا چاہیے، فقط ہم ہی ہیں جو اصول دین میں خدا کو مانتے ہیں اور فقط خدا کی مانتے ہیں۔ بانگے دول یہ چیلنج کرو
کو آ جاؤ قرآن سے بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرو۔ ابتدا میں ہی تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بیان نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں بیان ہوا اور تمہیں آج تک نظر نہیں آیا، تو ہم تمہارے لیے واضح بھی کر دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، اور تمہیں معلوم بھی ہو جائے جو تمہارے درمیان اتنے حفاظ ہیں جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان آیات کو انہوں نے چھپایا ہے، اور چھپانے والوں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس پہ خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ ہم نہیں کہتے، ہم بھیجیں گے بھی نہیں، خدا کی ہی کافی ہے، فرشتوں کی ہی کافی ہے، ہم یہ زحمت کریں گے نہیں کہ تم ہم سے لڑ پڑو گے۔ خدا کی لعنت ان پہ ہے جو قرآن کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ قرآن میں آیے شریفہ موجود ہے، کس کے شامل و حال ہو رہی ہے تم خود ہی دیکھ لو۔ بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے انہیں کہو کہ ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، تمہارے کہنے پہ قرآن کی بات کرتے ہو تو قرآن کی، جب قرآن کی بات کرو تو پھر کوئی ان کے پاس چارہ نہیں رہنے والا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق نے کہا ہے کہ ہر چیز ہے، تو اس اعتبار سے رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن میں؟ کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی آپ کے موضوعات ہوں، آپ گفتگو کرتے ہو، ممبر پہ جاتے ہو، ہدایت کا سبب بنتے ہو، اس بات کو ہمیشہ تکرار کیا کرو، رب العزت کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کے معنی کیا ہے؟ ہرگز ہرگز، یعنی معنی وہ ہے کہ ہرگز ہرگز رب العزت کی سنت میں، طریقہ کار میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ہاں ہو سکتی ہے، ہم جتنا بھی پڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں گے، نقائص دور کرتے جائیں گے، پہلے کی جگہ بہتر جگہ کو چیز کو لے آئیں گے۔ خالق کے یہاں ایسا ہے کہ علم بڑھتا رہے، کیونکہ اس کے یہاں ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ اور خالق کا یہ کہنا کہ میری سنت میں تبدیلی نہیں، اور یہ پیغام دے دینا کس حوالے سے؟ ہادی کے حوالے سے، کہ کیا رب العزت جانتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے تم کہو ہم جانتے ہیں، لیکن خدا کیا ہے؟ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت، یہ ذمہ داری کسے سونپے۔ تو فقط اتنا نہیں ہے سب کچھ ہے، بلکہ کہا کہ ہادی میں بناتا ہوں۔ اور کیا کمال ہے، جو کام رب العزت ایک مرتبہ انجام دے دے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہونی۔ حجت بھی ہے یا نہیں؟ یعنی حجت کے لیے ضروری ہے 2 دفعہ کام کو انجام دے، ایک دفعہ بھی بس ہے۔ رب العزت نے اس کام کو کم سے کم کہہ رہا ہوں جس پہ سب متفق ہیں، 1,24,000 مرتبہ انجام دیا ہے۔ کتنے ہادی بھیجے جن پہ سب متفق ہیں؟ 1,24,000۔ کہو 1,24,000، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، میرے طریقہ کار سے بھی آشنا ہو گئے ہو، میں جن صفات میں کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں، ہادی بناتا ہوں، اس سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب تم بنا لو۔ حضور ہماری بات تو ایک طرف، معصومین کو یہ حق نہیں ہے، معصوم کا کام بھی بیان کرنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اگر بنانا ہوتا جناب ابراہیم یہ نہ کہتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، بار الہ میری ذریت سے، کیا کہا؟ لا ینال عہدی الظالمین، تیری ذریت سے ہوں گے لیکن نائل نہیں آ سکتا چاہے تیری ذریت سے۔ یعنی اولو العزم انبیاء میں بھی ہم کم نہیں، اولو العزم انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہے، معصوم ہیں، اچھا برا جانتے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پاس جتنا علم ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہر زمانے میں، جس زمانے میں جو بھی ہے پیغمبر، اس زمانے میں اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔
وہ بھی بنانے کے لائق نہیں ہے، درخواست کرنے کے لائق ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر اللہ نبی علیہ وآلہ السلام بھی تو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، صاحب شریعت بھی ہے۔ کیا کہا ہارون کے بارے میں؟ بار الہ تو بنا، میں درخواست پیش کر رہا ہوں۔ یعنی اولو العزم انبیاء کو بھی اختیار نہیں ہے، تو غیر معصومین وہ جو ہدایت پانے والے ہیں انہیں کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ خالق آپ خدا کا، میں آپ کو واقعاً جذبات میں نہیں کہہ رہا، جذبات کا تو آپ کو کہہ چکا ہوں۔ جذبات کب؟ ہوش کے زہر سایہ۔ ایسے جذبات ہمارے دین میں، مذہب میں، تشیع میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مکمل ہوش کے تحت جوش، تو میں جوش میں نہیں کہہ رہا، خدا گواہ ہے پوری زندگی، وہ بھی جناب نوح جتنا اگر ہمیں ملے نا، فقط یہ کہ جس در پہ رب العزت نے ہمیں سجدہ ریز ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مولا کائنات کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے جناب نوح کی عمر ہو اور ہم سجدے میں رہیں، حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ کرم کیا خدا نے، ہماری نسلوں پہ کرم کیا۔ قرآن کے بہترین واضح ترین کیا ہے؟ اچھا بار الہ تو یہ بتا دے تیری اس حوالے سے سنت کیا ہے؟ ایک چیز تو معلوم ہو گئی، تیری سنت یہ ہے ہادی کو تو بناتا ہے، حتیٰ اولو العزم انبیاء کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، درخواست کا ہے اختیار، بنانے کا نہیں ہے۔ لیکن بار الہ تو جو بناتا ہے، تیری سنت میں تبدیلی تو ہے نہیں۔ صفات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو صفات ہوں گے ان میں تبدیلی کسی بھی دور میں نہیں آئے گی، تو تبدیلی جب نہیں آنے والی تو کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ علم۔ دوسری کیا ہے؟ شجاعت۔ آیا ہم اپنی جیب سے کہہ رہے نہیں؟ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جب جناب طالوت کی قوم آئی ہے نا، اپنے نبی سے یہ درخواست کرنے کہ بنی اسرائیل کا یہ ظلم، ہماری نسلیں ختم کیے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، ہمارے کوئی لیڈر، رہنما، ہادی دیا جائے جو ہماری ہدایت کرے، ہم ان کا مقابلہ کریں اور اپنی نسل کو محفوظ کریں۔ تو رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی گئی۔ انہیں بھی معلوم تھا جس نبی سے کہہ رہے ہیں یہ بنا نہیں سکتا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہم نہیں بنا سکتے، نبی بھی نہیں بنا سکتا۔ واضح آیت کے رب العزت سے کہے، خالق نے کیا کیا؟ بنا دیا۔ کسے؟ جناب طالوت کو۔ جب بنایا تو جو آج بھی مزاج ہے، جب کہا نا طالوت ہے، اس کو بنایا ہے، کہا اچھا یہ کیسے؟ نام جتنا مال رکھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے نام جتنی قدرت رکھتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تمہارے نزدیک معیار ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اسے ہادی قرار دیا ہے، بنا کے بھیجا ہے، تمہارا رہنما۔ کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ اور شجاعت۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً، اسے اس حوالے سے بہت نوازا ہے، فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تو بتا دیا جسے میں ہادی بنا کے بھیجتا ہوں اس جیسا شجاع بھی کوئی نہیں ہوتا، اس جتنا علم بھی کوئی نہیں رکھتا۔ تو خود تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے اس بات کو مانتے ہیں، نہ علی جیسا کوئی علم رکھنے والا تھا، نہ اس جیسا کوئی شجاع تھا۔ صلی علی محمد، تو بات ہی تمام ہو گئی۔ رب العزت کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کے اعتبار سے
خالق نے یہ صفات کن میں پائی جاتی ہیں؟ اور رب العزت کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی پہ مثقال ذرہ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اگر رب العزت افضل سے ہوتے ہوئے مفضول کو چن لے ظلم ہے، اور خالق کے بارے میں ظلم کا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی مثقال ذرہ لا یظلم۔ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ بھی نہیں کرتا، زیادہ کی بات تو چھوڑو۔ تو رب العزت کی سنت کیا ہے؟ زیادہ علم اور شجاع کو چننا۔ اور زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ خود قرآن فیصلہ کرے گا۔ ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ تمہیں قرآن سے بات کرنے کا شوق ہوئی؟ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کل، یہ آیات الحمدللہ آپ کو یاد ہیں تو استفادہ کریں اور بیان کریں موقع پہ۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمام مفسرین کہتے ہیں علی کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کتنا ہے؟ جنہیں وہ سب سے بڑا مفسر مانتے ہیں نا، ہمارے نزدیک بھی بہت محترم ہیں، جناب ابن عباس، لیکن جناب ابن عباس انہی کی کتابوں میں موجود ہے، کہا تمام اصحاب کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک سمندر نہیں، 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ مجھے بتائیں سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ ایک یہ گلاس جو ہے نا پانی کا، اس کے مقابلے میں ایک قطرے کے کیا اوقات ہے؟ سمندر کے مقابلے میں تو بتا دیا کہ کچھ ہے نہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور کہا 7 سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے جتنا بھی ہم اصحاب کا علم نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ کہا علم کے 10 حصے ہیں، 9 علی کے پاس ہے، ایک باقیوں کے پاس ہے، جو باقیوں کے پاس ہے اس میں بھی اعلم ترین علی ہیں، یعنی علی کے پاس مکمل ہے 10 کا 10 کا۔ جس ایک میں باقی شریک ہیں اس میں بھی سب سے بلند مرتبہ علم کس کا ہے؟ مولا کائنات کا۔ تو ایسا کام ہوا ہے کہ ان کے پاس اب قرآن ہے مقابلے میں، ہم نہیں ہیں، ہماری اوقات میں نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ قرآن ہے، اور قرآن کی سنت کیا ہے؟ سب سے زیادہ علم اور شجاعت، اور شجاعت میں علی کے علاوہ کسی کا نام لے نہیں سکتے، کیونکہ شجاعت تو میدان میں دیکھی جاتی ہے نا، میدان میں ان سے بڑا کوئی شجاع رہا نہیں۔ عجیب ہے، پہلی ہی جنگ میں، غزوہ بدر میں، پہلی ہی جنگ میں 70 سے زیادہ مارے گئے ہیں مخالفین کے، آدھے سے زیادہ مولا کائنات کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں۔ یہ جو دشمنیاں ہیں نا اہل بیت کے ساتھ، ایسے نہیں ہیں۔ اور جو مارے گئے ہیں اپنے قوم و قبیلے کے ہیرو مارے گئے ہیں، معمولی افراد نہیں مارے گئے، جن کا اپنے قوم و قبیلے میں نام تھا کہ یہ شجاع ہیں، یہ بہادر ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ علی علیہ السلام ان کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا کرتے تھے، تو خود مانتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا تھا نا، مولا حسین نے آخر میں بھی کہا، کس لیے کیا کیا ہے، تمہارا کیا نقصان تمہیں پہنچایا ہے؟ کیا کہا؟ لبغض ابی، بغض کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ہیروز واصل جہنم ہوتے مولا کائنات کے ہاتھوں، لیکن مولا کائنات کا کمال دیکھیں۔ عمر بن عبد ود ہے، مولا اسے ڈھیر کر کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے جسارت کی، لعاب دہن وہ کیا، مولا نے چھوڑ دیا۔ جو حکم ہے نا کہ اگر غصے میں ہو کیا کرو، کھڑے ہو تو ٹہلنا شروع کر دو، یا بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی پوزیشن کو تبدیل کرو۔ مولا نے وہاں لیٹنا تو کوئی مناسب نہیں تھا، مولا نے ٹہلنا شروع کیا،
ادھر ٹہلنا شروع کیا، ادھر اصحاب نے شور کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ. یعنی یہ تو شجاع تھے، وہاں جو تھے ان کی بزدلی کا بھی اندازہ رکھ لیں. شجاع ہونا تو ایک طرف، بزدل اتنے تھے، ڈھیر ہوا ہے، معلوم بھی ہے علی کا گرایا ہوا اٹھ نہیں سکتا، پھر بھی اس کا خوف اتنا ہے. اللہم صلی علی محمد. یا رسول اللہ بھائی سے کہیں جلدی اس کا کام تمام کرے، یہ اٹھ گیا تو ہمارے قریب ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی نے کسی کو اپنی ذات کے لیے وہ نہیں کیا. جب بعد میں پوچھا نا کیوں چھوڑا تھا، کہا میرا غصہ شامل تھا اور میں خدا کے لیے سر اتارنے گیا تھا. یعنی فقط شجاع نہیں ہیں. جب کہا نا آپ کے محبوب ترین صحابی نے، مولا آج کتنے کو واصل جہنم کیا؟ کون کہہ رہا تھا یہ؟ مالک اشتر. کہا مولا کتنوں کو؟ کہا اتنے. کہا پھر مولا ایک دو کو فرق رہ گیا ہے. مولا مسکرائے. کہا کہ دیکھو مالک، تم جو بھی آیا ہے تم نے سر اڑا دیا ہے. علی کی تلوار نے اگر 7ویں پشت میں بھی کوئی ایمان لانے والا تھا، علی نے 6 پشتوں کو معاف کر دیا اور 7 میں آنے والے کے لیے. تو علی نے جو مارا ہے ایسے نہیں مارا. کتنا رضا رب العزت شامل ہے اس شجاعت میں. تو شجاعت میں آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ شجاعت میں ایسے نہیں ہے. اگر گاجر مولی کی طرح کاٹتے تو کوئی باقی رہنے والا نہیں تھا. کہا کہ 7ویں پوسٹ میں بھی اگر کوئی دیکھا ہے آنے والا ہے، باقی 6 کی 6 تم جیسی رہیں گی. تب بھی علی کی تلوار نے چھوڑ دیا اس ایک کے صدقے میں. تو بغض رکھنے کی کسی شریف و نفس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، حتیٰ مخالف ہی کیوں نہ ہو. ان نامردوں سے تو یقین جانے عامر بن عبد ود کی بہن زیادہ مردانہ بات کر گئی. آئی کہا کہ تم پہ روں تو کیسے رو؟ میں دیکھ رہی ہوں تم سے کہیں زیادہ بہادر، کہیں زیادہ شریف و نفس نے تمہارا سر. کہ میں دیکھ رہی ہوں قیمتی ترین، عرب میں قیمتی ترین تلوار تمہاری ہے، موجود ہے. زرہ تمہاری ہے، موجود ہے. خود تمہارا تھا، موجود ہے. کٹ چکا ہے، موجود ہے. یہاں تو کہا کہ لباس نہیں چھوڑتے جنگ میں، وہ یہ سب کا سب چھوڑ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ اور ہے. آپ فخر کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ دوسروں نے بھی میدان میں شرکت کی، علی کی طرح نہیں کی. خالصتاً للہ، ایک چیز بھی نہیں اٹھایا. مال غنیمت ہے بھی میری وجہ سے، علی اس لیے آیا ہی نہیں. اور پہلے حتیٰ دعوت دی، چلے جاؤ ایمان لے آؤ، پھر تیار ہو جاؤ لیکن حملہ پہل تم کرو گے. تو شجاعت کی جو بات ہے وہ بھی رب العزت کا ایسا شجاع ہونا چاہیے. تو خالق نے اپنی حجت تمام کی ہوئی ہے قرآن میں، اپنی سنت بھی بتا دی، طریقہ کار بھی بتا دیا. اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سی آیات سے آگاہ ہیں. وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، اس میں بھی یہی ہے. ولی کون ہے؟ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، وہ بھی معلوم ہے. اور آپ جب تفاسیر کو دیکھیں گے آپ کو در منصور، فخر رازی مل جائے گا کہ یہاں بھی مراد کون ہے؟ مولا کائنات ہے. تو آپ کا مولا کے کرم سے کبھی سر جھکنے والا نہیں عقیدے کی بحث میں. بہت ہی اطمینان سکون کے ساتھ آپ اپنے عقیدے کو بیان کر سکتے ہو.
اور آپ کے عقیدے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کا نہیں، خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو رب العزت کا عطا کردہ ہے، اس کے حبیب کا بیان کردہ ہے. اور فقط اتنا نہیں، رسول اللہ نے بھی کیا کیا؟ علم کے حوالے سے حجت تمام کی ہے. انا مدینۃ العلم، جتنا علم ہے علی کا نہیں مانتے، میرا تو مانتے ہو نا، میرے تو منکر نہیں ہو پاؤ گے نا. انا مدینۃ وعلی بابھا. حاصل کرنا ہے تو کس سے کرو گے؟ علی سے. اور امامت و ہادی ہونے کے اعتبار سے خود عجیب ہے، ان کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ. کہتے یہ ہو انسان آیا، وہاں بھی ہلاک ہو سکتا ہے کہ اپنے جیسا، حتیٰ جسے چنا ہو. جب چنا ہے تو چننے والے نے کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے. اگر یہ نہیں چنتے وہ بنتا ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ سے میتتن جاہلیہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ روایت رسول اللہ کی ان کے پاس ہے. عجب ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا سے نہیں گیا تو جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرا ہے. یعنی مراد یہ، اب چاہے تو یہودی مرے چاہے تو نصرانی مرے، اسلام پہ اس کی موت اسلام پہ ہوئی ہی نہیں ہے. میتتن جاہلیہ. الحمدللہ قرآن و سنت کے حوالے سے خدا کا ہم پہ احسان ہے، ہم سکون سے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں. اور اس آیے شریفہ جس کے ذیل میں آپ جا کے ان کی تفاسیر تو دیکھیں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام. سوال بھی کسی اور نے نہیں کیا. مسلمان نے عالم کے پہلے خلیفہ نہیں کر دیا. جب یہ آیا نازل ہوئی نا، کہا یا رسول اللہ وہ امام کون ہوگا؟ رسول اللہ تفاسیر میں آپ دیکھیں گے خاموش رہے. پھر سوال چند بار تکرار کیا سوال کو. رسول اللہ دوسری بات شروع کر دیتے. کیوں دوسری بات شروع کر دیتے تھے؟ یقین جانے حکم خدا نہیں تھا جواب دینے کے. کیونکہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، قرآن اس پہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کا قول و فعل، اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کا جو قول ہے وہ وحی خفی ہے. کیوں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وحی خفی ہے، وحی جلی کیا ہے؟ قرآن کریم. اب رسول اللہ کی ذات ہے، بول ہی نہیں سکتی جب تک خدا کا حکم نہیں ہو. خاموش رہنا بھی اسی کے حکم سے، بولنا بھی اسی کے حکم سے، کوئی فعل انجام دینا بھی اسی کے حکم سے. سوال کرتے رہے، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے تو پہلے اس کا جواب دیتے ہیں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں. رسول اللہ دوسری بات شروع کر دیتے تھے. چند بار جب تکرار ہوا نا، ادھر سے بھی تھا کہ جواب ملے. جب چند بار تکرار ہو گیا نا، معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی. جیسے ہی آئے کہا کیا پوچھ رہے تھے؟ اب خود سوال پوچھا، کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آیا نازل ہوئی ہے روز قیامت، ہمارا امام کون ہوگا؟ کہا حاضا، یہ میرا بھائی، حاضا اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی حجت تمام ہو چکی ہے. ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے.
میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں، آپ جہاں بھی آپ کے پاس ہوگا، نہیں تو آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کے پاس ہوگا، آیات نکالنے کے لیے موجم فارس ہے نا، اس میں دیکھیے گا جہاں سمن بکمن کے وہ ہے نا یہ ورڈ، وہاں آپ دیکھیے گا جو حق و حقیقت کو چھپاتے ہیں، حکم ہے خدا کا کہ وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، بہرے اور گونگے۔ یعنی تعجب نہیں کیجیے گا، یہ سب کچھ ہے، آپ مجھے کہو آغا موسیٰ یہ سب کچھ ہے، قرآن میں ہے، پڑھتے ہیں، پھر بھی کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اگر حق سے ہٹو گے تو پھر گونگے بہرے اور کیا ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، ہوگا نظر نہیں آئے گا، ہوگا بول نہیں پاؤ گے۔ اس کے لیے نسل در نسل پاکیزگی چاہیے۔ اپنی ماؤں کو دعا دیں، اپنے بزرگوں کو دعا دیں، وہ پاکیزگی تھی تو در اہل بیت پہ ہم ہیں۔ یہ جو میں نے کہے ہیں یہ کلمات موجم مبارز میں دیکھ کے ان آیات کو آپ دیکھ لیں گے، 1 سے 2 آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی جو حق ہے اسے نہیں مانے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی گونگا ہو جائے تو پھر کچھ سیکھ نہیں سکتا، جب سنے گا نہیں تو سیکھے گا کہاں سے؟ یہ خدا کا کرم ہے، اور آپ سب کے ساتھ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں سے ہو جہاں کوئی سن کی قید ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسی یونیورسٹی بتا دو، آپ جب بیٹھے ہوتا نا ذکر اہل بیت میں، بڑے چھوٹے، حتیٰ اسی میں پوتا بھی ہوتا ہے، دادا بھی ہوتا ہے، اس کا والد بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کی کوئی، یہ واحد درس گاہ ہے۔ نہیں تو جہاں بھی آپ جاؤ گے کہیں گے کس لیول میں بیٹھنا ہے، آپ کا لیول کیا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ایسی عطا ہے کہ جو بھی آئے گا سیراب جائے گا اور اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے حاصل کر کے جائے گا۔ صلی علی محمد وآلہ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محروم جائے۔ ابتدا میں اگر ان کو وہ کرنا ہو، کہو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو اور ہمارا اختلاف ہے نا، قرآن میں تو سب ہے نا، ہم دیکھیں اختلاف کے حوالے سے قرآن کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، ردوہ الی اللہ والرسول۔ اور مزے کی بات ہے یہ اس آیت کے بعد ہے جہاں کہا کہ تمہارے یہ ہیں، تمہارا ولی سرپرست جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے وہ یہ آگے آ کے کہا کہ اب دیکھا کہ یہاں اختلاف ہوگا، اولو الامر میں اختلاف ہوگا۔ اگلا حصہ کیا ہے، کہا اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے کیا کرنا ہے، ردو، خود سے فیصلہ نہیں کرنا، تم میں وہ شائستگی نہیں ہے، تم میں نقص ہے، تم غلط فیصلہ کر سکتے ہو، غلط فیصلے پہ پچھتاوا ہوگا، اللہ رب العزت اس پچھتاوے سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تمہارے لیے راہ کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ جب خالق بیان کرنے والا ہو پھر ہم ہوتے کون ہیں، رسول اللہ، ردوہ الی اللہ والرسول، اسے کس کی طرف لے جاؤ، کہاں پلٹاؤ، خدا اور رسول کی طرف۔ خدا اور رسول کا حکم یہ ہے، یعنی آپ ایک نہیں، ہر طرف سے انہیں لا کے شکست سے دو چار ہونا ان کا مقدر ہے، اور شکست ہم نہیں، رب العزت کی ذات انہیں دے رہی ہے، ہم ہوتے کون ہیں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں انہیں بھائی ہمارا تو کوئی مقابلہ، ہم کیوں مقابلہ کریں، ہم ہوتے کون ہیں؟ ذات حق کی بات جب آخری بات ہے تو پھر ہماری بات کی تو کوئی، تو کس کی طرف لے جانا ہے تمام معاملات کو؟ اب رسول اللہ نے جتنا کہا ہے نا، ہر موقع پہ کہا ہے، پھر اس بحث کو آپ نے لانا ہے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کی ابتدا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، انہی کی کتابوں میں کیا ہوا،
غذا تیار ہوئی، آئی تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ مذاق اڑایا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے خدا کے حکم سے کی ہیں تاکہ انہی چیزوں کے بہانے، کیونکہ کوئی قصہ کہانی بنتی ہے نا وہ پھر ذہن میں ثبت ہو جاتی ہے. کیا تھی؟ ایک ران، بکرے کی ایک، دمبے کی ایک ران، صحیح، اور ایک مقدار آٹے کی، اسے گوندا گیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے ہی گوندا ہوگا. یہ خدمات میں وہ شروع سے شانہ بشانہ ہے. جناب ابو طالب کا گھر ہے. یہ سب تیار ہو گیا. معلوم تھا کہ اتنا تیار ہوا ہے. آ کے اعتراض کر کے کہا، اے عبداللہ کے فرزند، جتنا تو نے بنایا ہے، ہم میں چند ایسے بیٹھے ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا ہے، اور تو نے 40 افراد کو بلایا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ کوئی تم میں سے سیر ہوئے بغیر نہیں جائے گا. مکمل پیٹ بھر کے. اچھا اب کیونکہ مقابلہ ہے نا، انہوں نے بھی 2 لقمے زیادہ کھانے ہیں تاکہ ختم کر کے بتائیں. تو کہا دبا کے کہو. کہا اے علی اتنا کرنا، جب یہ ڈھکن اٹھاؤ تو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ دینا، یہ کھاتے ہوئے تھک جائیں گے، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد. مزے کی بات ہے، کھانے والے موجود ہیں. کھا بھی اب اس نیت سے رہے کہ نعوذ باللہ رسوا کیا جائے. جب سب سیر ہو گئے نا، کہا کہ علی انہیں بتا دو ابھی بھی موجود ہے. یعنی یہ باتیں ایسی ہیں تاکہ تاریخ کا حصہ رہیں اور باقی رہیں. اس کے بعد اپنا پیغام دیا. کہا کہ دیکھو اس میں جو بھی میرا ساتھ دے گا، کھلا رکھا، جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرے امور میں شریک ہوگا، اس کی اطاعت میری اطاعت ہوگی. اگلا مزہ خود تو انکار کر کے چلے گئے. جناب ابو طالب کو کہتے گئے اب تجھے بھتیجے اور بیٹی کی اطاعت کرنی ہے. یہ رب العزت کو معلوم ہے یہ ہوگا تو ثبت رہے گا. جناب ابو طالب نے فخر سے کہا میں تو مطیع و بردار ہوں ہی اپنے بھتیجے کا. سن و سال تمہارے ہاں بڑھاتا اور گھٹاتا ہے. کہا کیوں بنایا گیا؟ کہا سب سے بڑا تھا. کہا تجھ سے بڑا تو تیرا باپ ہوں. رب العزت کے نمائندے کے مقابل پھر اطاعت ہے فقط، سن و سال نہیں ہے. کہو کہ اس موقع پہ دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن یہ ہوتا رہا. تیسرے دن یہ بات سنی جو میں نے آپ کو بتائی. پہلے تو کھا پی کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. تیسرے دن جناب ابو طالب جلال میں آ گئے. پہلے مکمل ہوش، 2 دن کچھ نہیں کہا. اسی ہوش کے تحت جوش کیا. کہا کہ کوئی نہیں اٹھے گا آج جو علی کا بھی باپ ہو جس کی رگوں میں ہے، علی کی رگوں میں جس کا خون ہو، اس کی شجاعت کیا ہوگی. کہا بیٹھے رہنا، خبردار کوئی نہیں اٹھے گا. نیام سے نکالا تلوار کو، کہا بیٹھے رہو، میرا بھتیجا جو کہے گا آج سن کے جانا. اب بھی جوش وہ نہیں کیا کہ کسی کا سر قلم کر دیں، ہوش کے تحت ہی گئے. اور اتنا ہی کافی تھا. بیٹھ گئے. تیسرے دن یہ ساری باتیں ہوئیں جو میں نے آپ کو عرض کی. تو رسول اللہ نے تو ابتدا سے کہہ دیا کہ میرے بعد بھی ہادی ہونا لازم ہے اور اس کا انتخاب ابھی سے ہوگا، بعد میں نہیں ہوگی، کوئی سلیکشن نہیں ہوگی. اور میں خدا کے حکم کے علاوہ کوئی عمل انجام دیتا نہیں. ان آیات و روایات کو بار بار تکرار کیا کریں اپنی گفتگو میں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے تو حکم رب العزت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بس جائے کہ جو بھی ہے خدا کا حکم ہے، جو بھی ہے خدا کے حکم کے علاوہ نہیں. اور رسول اللہ کو اعتبار دیا. ہم مجبور ہیں اس معاملے میں. وما اتاکم الرسول
فخذوہ، جو بھی دیں، جو بھی، وما آتاکم، کوئی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں، جو بھی دیں، دن میں دیں، رات میں دیں، اٹھتے ہوئے دیں، بیٹھتے ہوئے دیں، کھانے کی حالت میں دیں، جس حال میں، میدان جنگ میں ہو، حج پہ ہو، مسجد میں ہو، جب بھی، جو بھی دیں، وما آتاکم الرسول، جو بھی عطا کر دیں، کرم ہے کہ عطا کر دیں، فخذوہ، تمہارا کام یہ ہے، لے چوچرا نہیں ہے، زبان درازی نہیں ہے، زبان درازی تب کرو جب یہ ہو کہ ان کی طرف سے ہو، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے کیا کرو، رک جاؤ۔ کمال یہ ہے جو دیا ہے لیا نہیں ہے، جسے روکا ہے رکے نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم محبوب ترین اور رسول اللہ کو جتنا ہم چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا، کمال ہے۔ جو دیا لیا نہیں، جسے روکا رکے نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشقان رسول میں سے۔ آپ یقین جانو ان کی نسل کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جب آپ یہ آیات کو اس انداز سے بیان کرو گے، نہایت محبت، نہایت سکون، نہایت اطمینان سے، وہ ہل جائیں گے۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ ایسا کرنا، انہیں اتنا سنانا کہ وہ سننی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ اس فیلڈ سے ان کا رابط نہیں تھا، وہ ڈاکٹر پروفیسر تھے فلاسفی کے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کرنا یہی ہے۔ ان کے متعلق مشہور تھا ہمارے ہاں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ گئے ایک دفعہ وہ پھر سننی نہیں رہتا، شیعہ ہو یا نہ ہو سننی نہیں رہتا۔ ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کرو، کس کے ذریعے؟ کلام رب العزت کے ذریعے۔ اس کلام میں بہت طاقت ہے۔ کتنا طاقت ہے؟ تمام انس و جن مل کے اس کلام جیسی ایک سطر کوئی نہیں لا سکتا، تمام انس و جن، اور اس میں ہر خشک و تر موجود ہے، بہت طاقت ہے اس میں۔ کوشش کرو بیٹا اسی سے جڑے رہو، جتنا اس سے رشتہ تمہارا مضبوط ہوتا جائے گا نا، تم رب العزت کے بارگاہ میں مقام بھی بلند پاتے جاؤ گے اور خدمت بھی بہتر سے بہتر کر سکو گے۔ اور اس کی تعلیم جیسی کوئی تعلیم نہیں۔ دیکھیں آپ اور میں اپنی زندگی کو دنیا میں سنوارنا چاہتے ہیں نا، برکت بھی چاہتے ہیں، مال بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ ہاں آپ اور ہم الحمدللہ مال حلال چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں برکت بھی چاہتے ہیں۔ یقین جانے قرآن سے رشتہ جتنا مضبوط کرتے جاؤ گے، یہ ساری چیزیں ملتی جائیں گی، ساری چیزیں حاصل ہوتی جائیں گی۔ شیطان مردود گمراہ کرنے کی کرے گا، کہے گا نہیں ایسا کیا، وقت کیوں کرنا ہے۔ یہی ایک قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اس سے بہتر کیا؟ قرآن و اہل بیت۔ کبھی آپ کو وقت ملا عرض کروں گا، رب العزت نے وہ اہتمام کیا ہے، کہا ہے کہ جس دن اس دنیا میں آئے ہو اس دن سے لے کر جس دن جا رہے ہو حتیٰ اس وقت تک اس دنیا میں اہلی کے بغیر رہنا تمہاری زندگی نہیں ہے، موت سے بدتر ہے۔ یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک؟ آغوش والدہ سے، اور کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ کیسے حاصل کرو گے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہہ دیا کہ اس سے جدا ہونا تمہیں ایک دن کے لیے بھی رب العزت نے وہ نہیں دی۔ ان روایات کو اس نظر سے دیکھا کرو۔
جب علم حاصل کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ صاحب علم سے. صاحب علم جتنے بھی ہوں انہوں نے کس سے حاصل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو گمراہی ہے، کیا ہے تو صحیح رہا ہے. یعنی مراد یہ ہے اپنی زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک علی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا خدا پسند. ان روایات کو اس انداز سے سوچا کرو، اس انداز سے پھر انشاءاللہ آگے بیان کرو گے. میں نے بہت پہلے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا، نہیں معلوم وہ ان میں سے کوئی ساتھی ہیں یا نہیں. یقین جانو آپ نے جس راہ پہ قدم رکھا ہے اس سے خوبصورت راہ کائنات میں ہے نہیں. چیلنج ہے میرا آپ کو، اس سے خوبصورت راہ کائنات میں ہے نہیں. انبیاء کی راہ ہے، معصومین کی راہ ہے، رب العزت کی رضا اس میں ہے. آپ کی اور میری نجات اسی میں ہے. دوسروں کی نجات کا سبب بن گئے تو انشاءاللہ ڈھیروں مال کے ساتھ، خوبصورت ترین نامہ عمل کے ساتھ اس ذات حق کی خدمت میں پیش ہوں گے. وقت کے امام دعا دے رہے ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی جب ان کے در پہ رہیں گے تو ہمارے قدموں کے واقعاً بوسے لے گی. خوبصورت راہ انتخاب کیا آپ نے. سب کی خواہش ہے مولا کے لشکر میں شامل ہوں، آپ شامل ہو گئے ہو. آپ کوشش کرنی ہے لشکر سے جدا نہیں ہونا، ہمت کرنی ہے، وہ کرنی ہے. اس سے بہتر کیا ہو کہ ہم مولا کے لشکر میں. اس سے مجھے ایمانداری سے بتا کوئی بڑا انعام ہے؟ اس سے کوئی خوبصورت بات ہے؟ خالق کو جو چاہتا ہے وہ ہم خود بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی راہ کو روشن کریں اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ جڑے رہیں. اس سے خوبصورت رشتہ کائنات میں نہیں ہے. میری دعا ہے اسی طرح جڑے رہیں اور وقت کے امام کے دل کو شاد کرنے کا سبب بنے اور ہم اپنے جتنے بھی ہمارے میری آپ میں سے کسی ایک بیٹی نے یہ سوال دیا ہے کہ سوال میں سنا دوں تاکہ آپ تمام ساتھی سن لیں کہ ہمارے پاس امام کی معرفت کس حد تک یا کتنی ہونی چاہیے کہ جاہلیت کے موت بھی نہ مریں اور دین پہ ہمارا خاتمہ ہو، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہو، اور اپنے بچوں کو بھی معرفت کروائیں وقت کے امام کی. ایک جملے میں کہوں وہ حاضر و ناظر ہے اور یہ ان کا کرم ہے، ہم ان کی نظر کرم تلے ہیں. اگر آپ اور میں اسی ایک بات کو دل سے لگا لینا کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، ختم ہے بات. امام کی زندگی کے بارے میں آگاہ کریں لوگوں کو، ان کے فرامین سے آگاہ کریں، وہ کن امور سے خوش ہوتے ہیں وہ کریں، ان کا غم کیا ہے وہ بیان کریں. کربلا والوں کے لیے ان کا انتقام لینے کے لیے ان کا دل کتنا تڑپتا ہے وہ بیان کریں. جناب سکینہ کو یاد کر کے کتنا گریہ کرتے ہوں گے وہ بیان کریں. یہ مصائب بیان کریں اپنی نسل کو. آپ کو نہیں معلوم یہ رونا وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس سے جس کا بیان کرنا آسان نہیں ہے. یہ آنسو کتنا قدر و قیمت رکھتے ہوں کہ زینب زہرا اپنے رومال میں انہیں جمع کرتی ہوں. جناب زہرا کو سکینہ کتنا پیاری تھی، حسین کی جو لاڈلی تھی. جب کہتی ہوں گی بابا جن رخساروں کے آپ بوسے لیتے تھے، بابا اتنا بے دردی سے مجھے مارا ہے، اس کے ہاتھ بڑے تھے، میرے رخسار چھوٹے.
میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے یہ میں عرض کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے، مصائب پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے کہ جناب سکینہ رستے میں جب جا رہے تھے اتنا مارا گیا، اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھتی تھی، جناب عباس کو دکھاتی تھی۔ میرا عقیدہ ایمان کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ رکھ کے جناب عباس سے چھپاتی تھی، میرے چچا برداشت نہیں کرتے۔ اور وہ جو کہتی تھی نا کہ مدینہ کب جائیں گے، گھر کب جائیں گے، گریا کرتی تھی۔ اتنا گریا کیا کہ آنکھ لگ گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا آپ سب خاموش رہنا، بڑی مشکل سے میری سکینہ سوئی ہے۔ سب خاموش ہوئے، لیکن دیکھا تھوڑی دیر گزری تھی، زاروں قطار گریا کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئی، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے؟ تسلی دے رہی ہیں، تمہیں معلوم ہے بابا شہید ہو گئے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی آئے تھے اور مجھے کہا تمہیں لینے آیا ہوں۔ اتنا گریا کیا، اس ملعون نے دیکھا گریا برداشت نہیں رو سکا، پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ وجہ ہے، کہا اس کے بابا کا سر لے جاؤ۔ تاشت میں سر کو رکھا، کپڑے سے اسے ڈھانپا، آدھی رات کو آئے زندان کے دروازے پہ، اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ اسے خاموش کرنے کا جو ہم سے ہو سکتا تھا انتظام کر کے آئے ہیں۔ جناب سجاد نے تاشتی لیا، پھوپھی کو آگے بڑھ کے دینے لگے، بڑی پھوپھی ہے، کچھ بھی آیا ہے تو پھوپھی کو دینا ہے۔ جیسے ہی پھوپھی نے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا بھائی کا سر، سکینہ نے جیسے ہی بابا کا سر دیکھا دوڑ کے آئی، پھوپھی ابا سر کو لیا۔ جو کہتی تھی نا بابا سے ملاقات ہوگی، اپنے غم بتاؤں گی، اپنے زخم بتاؤں گی، میرے پاؤں جو زخمی ہیں، چھالے اس میں آبلے ہیں، میں وہ دکھاؤں گی، سب بھول گئی۔ بابا آپ کو کس نے بے دردی سے قتل کیا، یہ رگیں آپ کی کس طرح کٹی ہوئی ہیں، گریا کر رہی ہیں۔ وہ اتنا گریا کیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا صدا نہیں آ رہی گریا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا سجاد میری سکینہ کی خبر لو، آ کے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی ابا سکینہ ہمارے درمیان نہیں رہی، عزیزوں جب غسل دیا گیا لگا، سالہ نے کہا اسے ہوا کیا ہے، اتنا اس کی پیٹھ زخمی۔ کفن تو ہے نہیں، اسی طریقے سے چھوٹی سی قبر تیار کی ہے۔ سید سجاد نے مجھے نہیں معلوم کیسے تیار کی ہوگی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، قبر تیار کر لی۔ اب بہن کو قبر کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے قریب لے کے گئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، دیکھا بابا کے ہاتھ، بیٹا سجاد میری سکینہ مجھے دے دو۔ کہا بابا آہستہ سے، آپ کی سکینہ کی پیٹھ بہت زخمی۔ سکینہ کو دفن کر دیا۔ ایک وقت آیا سب کو رہائی کا حکم ملا، اب سب کے سب تیار ہو کے جا رہے ہیں، محملوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ دیکھا سید سجاد نے کہا کس کا انتظار ہے؟ کہا آپ کی والدہ گرامی جناب روبا، وہ زندان میں ہیں، وہ نہیں آنا چاہتی ہیں، آئے ماں آپ کو ساتھ چلنا ہے۔ کہا بیٹا جیسے حکم کرو گے، تم میرے امام ہو، لیکن تمہارے بابا کربلا میں رہ گئے، میرے اصغر کو اپنے سینے سے لگا کے سو گئے، لیکن ایک سکینہ ہی تھی وہ زندان میں یہاں رہ گئی ہے۔ بیٹا تمہیں تو معلوم ہے سکینہ کو زندان سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے ڈر، تنہائی سے ڈر لگتا تھا، تمہیں تو معلوم ہے، مجھے یہی رہنے دو۔ کہا ماں آپ کو ساتھ چلنا ہے، ہاتھ تھاما، ماں کو لیا، سوار کرایا، محمل میں عزت سے بٹھایا۔ اب جب سب تیار ہو گیا نا قافلہ، سب نے دیکھا مقاتل میں ہے جس طرح پانی بلندی سے ڈھلان سے نیچے آتا ہے تیزی سے، اسی تیزی سے سید سجاد زندان کی طرف تنہا پلٹے، آ کے خود کو
قبر سکینہ پہ گرا دیا اور بلند آواز سے کہا اٹھو سکینہ اٹھو، مدینہ جاتے، مدینہ سے پہلے کربلا جائیں گے۔ تم پوچھا کرتی تھی ہم گھر کب جائیں گے، ہم مدینہ کب جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی ذات، قرآن کریم اور اہل بیت سے ہمیں اور تا روز قیامت ہماری نسلوں میں جو بھی پلک جھپکنے تک جدا نہ فرما۔ جیسا تو چاہتا ہے ویسے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ جن امور کو تو ناپسند کرتا ہے ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کا ظہور پر نور جلد فرما، ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا کی زیارت۔ بار الہ ہم سب کو جتنے بھی اس دنیا میں مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کو نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔